کہہ رہے ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ کل من عند ربنا، سب اللہ کی طرف سے ہے، ہم سب پر ایمان لائے. اے اللہ تو ہی جانتا ہے اس کی حقیقت کیا ہے، تو یعنی اس کی کیفیت کیا ہے. تو اس لیے اسی طرح حدیث میں قرآن میں آتا ہے، حدیث میں بھی ایسی بہت ساری آیتیں آئی ہیں. حدیث میں آتا ہے رات کے آخری حصے میں اللہ آسمان دنیا پہ آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں حل میں مستغفر اغفر لہ، کوئی ہے گناہوں سے معافی مانگنے والا، میں اس کے گناہوں کو معاف کروں. اب جو عقل مند ہے وہ کہتے ہیں بھائی اللہ آتا ہے جیسے آتا ہے، ہمیں کیا پتا. وہ اس موقع سے فائدہ اٹھاتا ہے، کہتا ہے اس کا جو روح ہے نا اس حدیث کی، وہ یہ کہ رات کے آخری حصے میں دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہیں. وہ رات کے آخری حصے میں اٹھے گا، گڑ گڑائے گا، اللہ سے کاروبار مانگے گا، رزق مانگے گا. اور جو فتنہ پرست ہے وہ کہے گا اللہ جب یہاں آتا ہے رات کے آخری حصے میں تو امریکہ میں تو دن ہو رہا ہوتا ہے، تو وہاں اللہ وہیں اوپر ہی ہوتا ہے، پاکستان میں نیچے آ جاتا ہے. یہ تو عجیب سی بات ہو گئی، تو ساڑھی عقل نہیں آ رہی. پھر وہ اسے کتابیں لکھے گا، اس کا یہ مطلب ہے، اس کا یہ مطلب ہے، اپنی بھی صلاحیتیں برباد کرے گا، قوم کی بھی مل جائے گا آپ کو یوٹیوب پہ، آپ دیکھو اس پہ مناظرے مل جائیں گے آپ کو. بھائی اللہ ہی جانے یار، ہمیں تو ہمیں اب اللہ ہماری طرح کا تھوڑی ہے کہ ہم اس کو کہیں یوں کر کے آ رہا ہے تو یوں کر کے آ رہا ہے. بھائی اللہ آتا ہے بس، جو ہمیں نہیں پتا کیسے آتا ہے بس. قرآن حدیث میں آتا ہے، قرآن میں تو اللہ کے ہاتھ کا بھی تذکرہ ہے کہ اللہ کا ہاتھ، اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے دونوں ہاتھ دانے ہیں. اب یہ اور عجیب، پہلے تو اللہ کے ہاتھ کا مطلب کہ بھائی اللہ تو ہاتھ پاؤں کا محتاج تھوڑی ہو، پھر دونوں دائیں کیسے؟ رائٹ اور لیفٹ جو ہے نا یہ تو ایک دوسرے کی نسبت کہا جاتا ہے. یہ چیز لیفٹ ہے اس کی نسبت، اور یہ رائٹ ہے اس کی نسبت. اگر میں یہاں لے آؤں یہ تو یہ لیفٹ بن گئی اس کی نسبت. لیفٹ رائٹ بذات خود تو کچھ نہیں ہوتا نا، لیفٹ کا مطلب ہوتا ہے اس کی نسبت لیفٹ میں ہے. تو دونوں ہاتھ رائٹ عقلی طور پر تو پاسبل ہے ہی نہیں. جب ایک ہاتھ ہے تو اس کے مقابلے میں دوسرا یقیناً لیفٹ ہی ہوگا، لیکن حدیث میں آتا ہے دونوں کیا ہیں؟ رائٹ. کیونکہ لیفٹ جو ہے نا، لیفٹ کا لفظ ایک نحوست کی علامت سمجھا جاتا ہے. تو اللہ کے ہاتھ میں تو برکت ہی ہے بھائی. تو اس لیے ہم کہیں گے بھائی جیسے ہے. ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ روٹی پکائیں گے اپنے بندوں کے لیے قیامت کے دن، ٹھیک ہے نا. اب جو سینس لیس لوگ ہیں وہ تو پاگلوں کی طرح پاگل ہوتے رہیں گے. جن کو اللہ نے شعور دیا وہ کہیں گے بھائی نبی بیان کر رہے ہیں، ہم سن رہے ہیں، بس اللہ محبت کا اظہار کریں گے جس طرح سے کریں گے، اللہ کی مرضی. اللہ نے قرآن میں کہا کہ اے شیطان تو نے اس آدم کو فرشتہ نہیں، اس آدم کو سجدہ کیوں نہیں کیا، لما خلقت بیدی، جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے. اب اللہ جانتا ہے بھائی یہ دونوں ہاتھ سے بنانا محبت سے بھی کنایا ہوتا ہے نا، کہ محبت سے. تو بس اللہ نے دونوں ہاتھ سے بنایا، پتہ نہیں کیسے بنایا بھائی، ہاتھ ہی سمجھ میں نہیں آ رہے ہمیں تو دونوں کہاں سے اور پھر دونوں سے بنانا کہاں سے آئے گا. بس ہم سمجھ گئے کہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ بتانا کیا چاہ رہے ہیں. بھائی بڑے پروٹوکول سے بنایا ہم، اور تو اس کو سجدہ نہیں کر رہا. میں تجھے کہتا گدھے کو سجدہ کر، شیر کو سجدہ کر، الو کو سجدہ کر، تو نہیں کرتا. سمجھ میں آتا ہے یہ تو بڑی، تجھے پتا ہے بڑا اہتمام کیا اس کے بنانے سے پہلے. میں نے فرشتوں کو اطلاع دی ہے کہ ایک مخلوق لا رہا ہوں دنیا میں. تو عقل مند لوگ ان چیزوں میں نہیں پڑھتے. اللہ عرش پر ہے جیسے کہ اس کی شان ہے، ہمیں نہیں پتا. اور الیہ یصعد الکلم الطیب، پاکیزہ کلمات اللہ کی طرف آسمان پہ جاتے ہیں. کیسے جاتے ہیں؟ اب لوگ کہتے ہیں اس پہ جہت لازم آ رہی. بھائی تمہارے لیے لازم آ رہی ہے، مجھے لوگ، میں جس کا بیان دیتا ہوں بہت نیگیٹو کمنٹس آتے ہیں. ایک صاحب نے مجھے بہت کہا کہ آپ نے کہا اللہ عرش پر، اس کا مطلب اللہ کا مکان لازم آ رہا ہے. جب مکان لازم آ رہا ہے تو جہت لازم آ رہی ہے. اس کی سمت میں تو اللہ کا گویا جسم ہے، اس کا مطلب وہ سمت میں تو جسم ہی ہوتا ہے. اور میں نے کہا بھائی باولا ہو جائے گا تھوڑے دنوں میں، باولا ہو جائے گا اور مجھے بھی باولا کر دے گا. میں نے کہا حدیث میں آتا ہے ایک باندی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ اس نے انگلی اٹھا کے آسمان کی طرف اشارہ کیا، فی السماء، آسمان میں. آپ نے فرمایا اعتقھا فانھا مومنہ، اس کو آزاد کر دو یہ مومن ہے. تو میں نے کہا جو اس حدیث کا مطلب تھا میرا مطلب بھی وہی ہے. اب جا بیٹھ کے آپ کتابیں لکھو، اس پہ کچھ بھی لکھو. نبی نے اس عورت کو نہیں فرمایا کہ تمہارا یہ تو جہت لازم آ رہی، تو مکان لازم آ رہا ہے، تو فلانا لازم آ رہا ہے، ڈمکانا لازم آ رہا ہے. آپ بیٹھ کے اس کی تعویلیں کرتے رہو، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. میں نے کہا میں اسی کو لے رہا ہوں بھائی، ظاہری الفاظ تو یہی ہیں. اوپر کہنے میں جیسے ان باندی نے کہہ دیا کہ اللہ اوپر ہے، تو ہم بھی کیا کہیں گے بھائی اللہ آسمان پہ. اب کوئی ہم سے پوچھے یہ تو جہت لازم آ رہی ہے، بھائی تم ہمیں نہیں پتا کیا لازم آ رہا ہے، یہ متشابہات میں سے، ٹھیک ہے نا. ہمیں جس طرح اللہ نے بتا دیا ہم اس پر ایمان لائیں گے. کوئی اعتراض کرے گا ہم بولیں گے بھائی یہ اعتراض جب ہوتا کہ جب اللہ کو ہم اپنے اوپر قیاس کریں. میں کو ستار بھائی اوپر ہیں، پھر آپ کو وہ تو یہ بیٹھے ہوئے ہیں.
اوپر کہاں سے ہو گیا؟ میں کہوں بھائی باقی 70 بھائی تو 2 جگہ تو ایک ٹائم پہ ہو نہیں سکتے. کیا خیال ہے؟ تو اللہ ہے بھائی، لیس کمثلہ شیء، اس کی حقیقت ہماری عقل سے بالا تر ہے. تو وہ آسمان دنیا پر بھی آتا ہے، وہ عرش پہ بھی ہوتا ہے اسی وقت پہ، ہمیں نہیں پتا کیسے ہوتا ہے. اور بعض علماء نے کہہ دیا اللہ کی رحمت آتی ہے آسمانوں پہ، تو اس کو اللہ نے آنے سے تعبیر کیا. وہ بھی بہت سے علماء کا مذہب ہے کہ اس میں تعویل کی جائے گی، لیکن ایسی تعویل جو قرآن و حدیث سے میچ کر رہی ہو. ہم اس مذہب کو بھی درست مانتے ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں کہ تعویل کی ضرورت نہیں ہے، کہ جب ایک لفظ ظاہر ہے تو اس کو ظاہر پر ہی چھوڑ دیا جائے. ٹھیک ہے نا؟ تو متشابہ کے 2 ہو گئے، ایک متشابہ المعنی کہ جس کے مطلب ہی معلوم نہیں ہے، اور ایک متشابہ الکیف، حقیقی مطلب تو معلوم ہے، کیفیت معلوم نہیں ہے. ہاتھ ہے، حدیث میں آتا ہے اللہ اپنی پنڈلی کو ظاہر کریں گے، لوگ سردے میں گر جائیں گے. اور حدیث میں آتا ہے والسماوات مطویات بیمینی والارض جمیعا قبضۃ، قیامت میں ایک مٹھی میں زمین ہوگی اور سارے آسمان اللہ کے دائیں ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے. ٹھیک ہے نا؟ تو بس جو اللہ کا مطلب ہے. باقی قرآن کی جو آیتیں الحمد سے لے کے والناس تک، اس میں قرآن کہہ رہا ہے لیس کمثلہ شیء، اللہ جیسا کوئی بھی نہیں ہے، تم اس کی ادراک نہیں کر سکتے. اس کو ہم صفات سے پہچانتے ہیں، صفات اللہ نے جگہ جگہ بیان کی. لا الہ الا ہو، کوئی عبادت کے لائق نہیں اس کے سوا. الحی، زندہ ہے. القیوم، ہر چیز کو تھامنے والا ہے. لا تأخذہ سنۃ، اسے نہ کبھی اونگ آتی ہے، ولا نوم، نہ کبھی نیند آتی ہے. لہ ما فی السماوات وما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں زمین میں سب اسی کا ہے. ولا یؤودہ حفظہما، کروڑوں اربوں سالوں سے حفاظت کرتا رہے گا، ان کی حفاظت اس کو ذرا بھی تھکاتی نہیں ہے. ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، تمہارے پاس جو علم ہے اللہ کے مقابلے میں بہت تھوڑا ہے، اور وہ بھی اتنا جتنا اللہ نے چاہا. جو نہیں چاہا وہ تو بھٹکتے رہو گے، نہیں حاصل ہوگا پھر بھی. بشیء من علمہ، یہاں بھی شیء میں تنوین تقلیل کے لیے، کچھ بھی نہیں ہے، ککھ بھی نہیں ہے تمہارے پاس جو تم کہتے ہو نا یہ اتنی نالج. یہ نالج ہے بھائی، 2 گردے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے. جب پہلی دفعہ سائنسدان نے گردے ایجاد کیے تھے تو کتنے بھائی، کڈنی کتنے؟ 2. وہ بڑا خوش ہوا تھا. لیکن اب سائنسدان اس پہ مذاق اڑاتے ہوں گے بھائی یہ کون سا علم تھا یار، تو نے 2 گردے تھے. تو آج سے 500 سال کے بعد جو آج کے سائنسدان ہیں، 500 سال بعد والے ان کا مذاق اڑانے گے، یعنی کہ کیا نالج تھی بیچاروں کی. یہ اس پہ خوش تھے کہ ہم نے پتھری ریز کے ذریعے پتھری نکال دی ہے، اور ہم تو بندہ بھیج کے ٹھیک ہے نا، پتہ نہیں کہاں تک ٹیکنالوجی پہنچنے والی ہے. تو یہ وہ بھی کچھ بھی نہیں ہے اللہ کے علم کے مقابلے میں. فرمایا کچھ بھی نہیں ہے، بما شاء، جتنا چاہوں میں دے دوں، باقی تم سب جاہل ہو. ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض. اب یہ کرسی کا لفظ پھر آ گیا. اس کی جو کرسی ہے وہ آسمانوں اور زمینوں کو گھیرے ہوئے. اب کرسی تو بادشاہوں کی ہوتی ہے. اب کوئی پاگل بولے گا یار اللہ کی کرسی کا مطلب اللہ بیٹھتا بھی ہوگا اس پہ، جب بیٹھتا ہوگا تو پھر مکان لازم آ رہا ہے، پھر جسم، پھر اس کے 4 پائے، اللہ کا وزن معاذ اللہ کیسے اٹھا رہے ہیں، پھر وہ کرسی گول کیسے. ارے بھائی بادشاہوں کی کرسی ہوتی ہے، اللہ نے کہا میری بھی کرسی ہے. بادشاہ کی کرسی چھوٹی ہوتی ہے، اللہ کی کرسی اللہ کے حساب سے پورے آسمان زمین کو گھیرا ہوا ہے. بس کافی ہے اتنا نالج کے لیے. ٹھیک ہے نا؟ اس سے زیادہ آگے جانے کی چندہ ضرورت نہیں ہے. وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم. آخر میں اللہ نے آیت الکرسی کو ختم کیا کہ علی بھی ہے اور عظیم بھی ہے. علو مرتبے کے لحاظ سے، عظمت، ہر لحاظ سے اس میں بلندی ہی بلندی ہے. تو ان صفات میں آیتیں محکم ہیں، اس میں کوئی اشتباہ نہیں رکھا اللہ نے. تو یہ متشابہات آیتیں ہیں 2 طرح کی، کہ کچھ متشابہ المعنی ہوتی ہیں اور کچھ متشابہ الکیف. کیفیت ان کی کیا ہوتی ہے؟ مجہول ہوتی ہے، لیکن اس کا مفہوم واضح ہوتا ہے. اور وہاں جہاں قرآن میں اجمال آئے گا تو وہ پھر حدیث میں اس کی تشریح ہوگی، اور جہاں قرآن اور حدیث دونوں میں اجمال ہے تو وہاں فقہا تشریح کرتے ہیں. سمجھ رہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. سورہ نون میں نون ختم ہو گیا. نون کا جو لفظ متشابہات میں سے ہے نا، تو اس پہ بیان کیا ہو گیا ہے آج ہم نے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ آپ کو یقین ہو، تھوڑا سا آگے کھسک گئے ہم لوگ، ورنہ آپ کہیں گے ابھی تک سورہ نون شروع ہی نہیں کی انہوں نے، تو یہ تو امام مہدی تک بھی قصہ لگتا نہیں ہے. تو میں تسلی کے لیے بتا رہا ہوں نون کے نون تک ہم پہنچ چکے ہیں. اگلے ہفتے والقلمی سے شروع کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے؟ اللہ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. جلدی سوالات دیں، سوالات سپیڈ. بھائی بچوں کو ذرا خاموش کرائیں بھائی. ناف بال کیا ہے بھائی؟ نائی بال کاٹنے والی کی کمائی کیسی ہے؟ شیو کرنا ہی میں نے تفصیل سے بتا دیا تھا، بتایا نہیں تھا؟
جو ہیئر ڈریسر کی کمائی ہے نا, اگر وہ ناجائز طریقے سے بال کاٹتا ہے, آدھا سر ٹرن کر دیا, آدھا سر کے بال باقی رکھے, حدیث میں اس سے منع کیا گیا ہے, یا داڑھی کاٹنے کا کام کرتا ہے, شیف بناتا ہے, تو پھر اس کی اس عمل کی ارننگ جائز نہیں ہے. جو جائز کام کر رہا ہے اس کی ارننگ جائز ہے. بغلوں کے بال کم از کم نائی سے نہ صاف کروائے کہ نہیں, یہ حیا کے خلاف ہے. اپنی گندگی دوسروں کو دکھانا یہ اچھی چیز میں نے دیکھا ہے. لوگ میں کبھی جاؤ نا ایڈریس کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, وہ بنیان اتار کے وہ بیٹھے ہوتے ہیں. یار اپنی گندگی دوسرے کو کیوں دکھا رہے ہو؟ یہ حیا کے خلاف, یہ خود کر لیا کریں. مفتی صاحب مجھے ایک لڑکی 4 سال سے پسند ہے, مگر میں نے آج تک اس سے بات کرنے کی کوشش نہیں کی, کیونکہ میں نے اسے سیدھا سادہ نکاح کا پیغام بھیجنا چاہتا ہوں. مسئلہ ہے کہ تھوڑی ماڈرن ہے. اب میرا پورا 1.5 گھنٹے کے بیان میں سے یہ والا کلپ یوٹیوبرز نکالیں گے اور ملینز تک اس کے ویورز پہنچ جائیں گے, اور میرا امیج دنیا کے سامنے جائے گا کہ یار یہ ہر دوسرے دن کی یہی بات ہو رہی ہوتی ہے. سمجھ رہے ہو؟ یہ چل رہا ہے مارکیٹ میں. جو پورا بیان ہے وہ ایک طرف. تو بھائی جو آپ کو پسند ہے, کیا پوچھا انہوں نے سوال ہونے میں, مگر میں نے آج تک اس سے بات, بھائی سبحان اللہ آپ کی غیرت کو سلام ہے بھائی جان جو بھی ہیں, کہ آپ اتنے نیک کہ پسند ہونے کے باوجود آپ نے اب تک اس سے بات چیت نہیں کی. ماشاء اللہ. نکاح کا پیغام بھیجا ہے, بھیجنا چاہتا ہوں. اتنی بات تو ضروری ہے بھائی. آپ کو پسند ہے اور اتنے شرمیلے کے بالکل ہی بات نہیں کر رہے, تو اتنی بات کر سکتے ہیں کہ نکاح کا پیغام بھیج سکتے ہیں. بھیج دیں. تھوڑی ماڈرن ہے تو ماڈرن کا مسئلہ بڑا, ماڈرن ہونا تو بری چیز نہیں ہے, وہ تو زمانے کے حساب سے ہر آدمی ماڈرن ہوتا جا رہا ہے. جو دیسی ہیں وہ تو گدھے پہ سواری کرتے ہیں بھائی, ماڈرن آدمی گاڑی کرے گا, بائک رکھے گا. تو بے دین نہ ہو. اگر وہ بے پردہ ہے تو میرا مشورہ ہے کہ آپ اس کو پسند کرنا چھوڑ دیں. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب نکاح کر کے وہ آئے گی, بچے پیدا ہوں گے, بیٹیاں جب پیدا ہوں گی تو بیٹیاں پھر ماں کو فالو کرتی ہیں. اماں اگر بے پردہ ہیں تو آپ کی بیٹیاں پردہ نہیں کریں گی, الا ماشاء اللہ کوئی ہو جائے تو ایک الگ بات ہے, لیکن بچیاں ماں ہی کو فالو کرتی ہیں, ذہن میں رکھیں. سمجھ رہے ہیں؟ تو پھر آپ بہت پچھتائیں گے. پھر آپ کہیں گے پھر لڑائیاں ہوں گی آتے ہیں, کیونکہ انسان اپنی بیٹیوں کے بارے میں بڑا غیرت مند ہوتا ہے. تو وہ پھر بڑا, اور پھر لڑکی بے پردہ ہو یا وہ ماڈرن ہو جائے تو بھی برداشت ہے, وہ پھر بدتمیز بھی ہو جاتی ہیں بعض دفعہ, سب نہیں, پھر وہ بدتمیز بھی ہو جاتی ہیں. جب حیا ختم ہو گئی نا تو تمیز شاٹ. یہ تمیز اور حیا دونوں ساتھ ساتھ, اکثر بیشتر ساتھ ساتھ چلتی ہیں. میں اکثر اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بعض حیا والی ہیں مگر بدتمیز ہو جاتی ہیں, اور بعض بے پردہ ہیں مگر وہ پھر بھی تمیز سے رہتی ہیں, لیکن زیادہ تر جو ہے نا وہ اس کے خلاف ہو رہا ہے. زلزلے کے بارے میں بھائی, زلزلے کے بارے میں, زلزلہ آیا, اللہ تعالیٰ جتنے بھی لوگ اس میں ہلاک ہوئے ہیں, شہید ہوئے ہیں, اللہ ان کی مغفرت فرمائے, زخمیوں کی اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے. آج ان پہ آیا, کل اللہ نہ کرے ہم پہ بھی آ سکتا ہے. تو پہلے سے انسان موت کے لیے تیار رہیے, تو آفتیں آتی رہیں گی قیامت کے دن, قیامت تک. میرے امتحانات کے لیے دعا کروائیں ہر نماز میں, دل سے. ہر نماز میں بھائی, کوئی شادی میں آیا ہے کیا بھائی؟ یہاں جو ہم نے آپ کو بلایا کوئی شادی کی تقریب ہے جس میں بلائے ہوئے آپ, جو جوک چائے لکھ کے بھیج دو. بس دل سے دعا کرتے ہیں اللہ آپ کو کامیاب کرے, اتنا کافی ہے میرا خیال ہے. مسجد کے باہر سے, بھائی کیا ہو رہا ہے یہ, مسجد کے باہر سے جو چابی ملی تھی وہ دیکھیے گا, وہ چابی کس کو دی ہے میں نے, وہ تو 3-4 دن تک تلاش کرتے رہے کس نے پرچہ لکھا ہے. ایک چابی ملی تھی, وہ ولی سے ملنے بعد میں. اتزام میری کزن کا شوہر اپنی بیوی کو چھوڑ کر کئی مہینے غائب رہتا ہے, بیوی بچے کا خرچہ نہیں دیتا, بیوی خود جاب کر کے بچوں کو پال رہی, ہر بات پر طلاق کی دھمکی دیتا ہے اور دوسری عورتوں کے چکر میں لگا رہتا ہے. اگر بھائی آپ سچ کہہ رہے ہو تو 2-3 دفعہ سمجھاؤ نا, پھر اسے جب خرچہ ہی نہیں کم وقت اٹھا رہا تو کس بات کا میاں ہے کہ پیڑے کھانے کے لیے میاں بنا ہوا ہے. تو وہ ایک تھا نا, وہ سب اکٹھے پکنک بنانے گئے نا, تو ایک سے کہا یار تو لکڑیاں لے, تو یار میرے سے نہیں ہوتا. اس نے کہا چل تو آگ جلا لے, میرے سے نہیں ہوتا. چل آلو کاٹ لے, میرے سے نہیں ہوتا. تو آخر میں کھانا لگ گیا, چلو کھانے میں آ جائے گا. تو ایسے آدمی کو کہتے ہیں یہ صرف پیڑے کھانے کے لیے بیٹھا ہوا ہے. تو میاں جب کوئی قسم کی ذمہ داری نہیں اٹھا رہا, نہ بچوں کی, نہ بیوی کی, نہ گھر میں ٹائم دے رہا ہے, تو بھائی پھر وہ بیوی صرف پیڑے کھانے کے لیے رکھی ہوئی ہے اس نے. تو ایسے میاں کو ایک حد تک مہلت دینی چاہیے سدھرنے کی, فوراً طلاق نہ لیں, ایک حد تک 6 مہینے سال, پھر زیادہ نہ کھینچیں, اس کے بعد اس سے طلاق لیں. عدالت کا راستہ بھی ایسی صورت میں اختیار کیا جا سکتا ہے.
داڑھی رکھنا چاہتا ہوں لیکن پھر بھی اگر کوئی گناہ ہو گیا تو بدنامی ہوگی. لیکن خاتون طلاق لینے سے پہلے یہ سوچیں کہیں اور شادی کا امکان بھی ہے کہ نہیں ہے, یہ ضرور سوچ لیں, ورنہ پہلے نام تو لگا ہوا تھا ایک پھلترو کی طرح, ایک میاں کا کم از کم جیسا بھی تھا, جب نام بھی جائے گا تو پھر اور آزمائشیں آئیں گی, پھر لوگ غلط نظروں سے دیکھتے ہیں, تو کہیں اور شادی کا امکان ہے تو پھر کریں ورنہ نہیں. داڑھی رکھنا چاہتا ہوں لیکن پھر بھی اگر کوئی گناہ ہو گیا تو بدنامی ہوگی. نہیں بھائی, داڑھی آپ رکھیں, گناہ ہو گیا تو توبہ کریں, داڑھی رکھنا ضروری ہے, گناہ سے بچیں. جب نظر و نیاز کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے اور وسیلے کے بارے میں تفصیل سے بیان کرا چکا ہوں. نظر و نیاز کے بارے میں بھی چیزیں ثابت نہیں ہیں بھائی, پھر کسی اور وقت میں انشاءاللہ اس پہ تفصیل سے بات. اگر کوئی حرام کماتا ہے تو اس شخص سے کس حد تک تعلق رکھ سکتے ہیں؟ اس کے ساتھ کھانا پینا جائز نہیں ہے, سلام دعا کریں آپ, اس کو محبت سے سمجھاتے رہا کریں, اس کی ارننگ سے آپ کھا نہیں سکتے. مفتی صاحب, اسلام میں چلہ اور 4 مہینے کی کیا اہمیت ہے؟ 7 ماہ اور 1 سال کی جماعت میں جانا کیسا ہے جبکہ اتنا عرصہ اپنی بیوی سے دور رہنا؟ بھائی جان, دین سیکھنا ضروری ہے. ایک علم کا, دین کا علم ایک مسائل کا ہے جو علماء سے آپ سیکھتے ہیں, لیکن ایک ہوتا ہے ماحول, جب تک آپ تبدیل نہیں ہوگا تو اس علم پہ قائم رہنا ممکن نہیں ہے. نماز کے آپ 100 صبح و شام آپ فضائل سنتے رہیں, لیکن جب تک نمازیوں میں کچھ دن رہیں گے نہیں, پریکٹس نہیں کریں گے, آپ نمازی نہیں بنیں گے. تبلیغ میں جانے کے بعد 5 ٹائم نماز پڑھوائی جاتی ہے, صبح و شام قال اللہ قال رسول سنا جاتا ہے, ٹھیک ہے نا, اور اپنے گھر سے دور رہنے انسان قربانی دیتا ہے. ان سب چیزوں کا انسان پہ اثر پڑتا ہے, تبھی لوگوں کی زندگیاں چینج ہو جاتی ہیں. تو اس لیے اس بحث میں نہ پڑیں, فرض واجب ہے جتنا اللہ ٹائم دیتا ہے. رہا مسئلہ اتنا سا بیوی سے دور رہنا, تو بیگم کو اپنے ساتھ لے کے جائیں. تبلیغ میں خواتین بھی جاتی ہیں جماعت میں, سمجھ رہے ہیں, بیگم کو اپنے ساتھ لے کے جائیں. وہ بھی, ورنہ آپ نیک بن جائیں گے, وہ اس کے معمولات ہی نہیں ہوں گے کوئی, تو گھر میں پھر بڑا ایک عجیب سے زندگی گزر رہی ہوتی ہے, تو اس کو بھی ساتھ لے جائیں. اقوام متحدہ میں وزیر عمران خان کا خطاب کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ وہ میں نے بتا دیا ابھی, وہی کہہ رہا ہوں جو سب کہہ رہے ہیں بھائی. میرا سوال یہ کہ میں آپ سے پوچھنا تھا کہ ایجوکیشن کے لیے سافٹ ویئر کی ہے ورژن استعمال کر سکتے ہیں؟ تم لوگ چھاؤں میں آ کے پوچھیں ایسے سوال چھاؤں میں آ کے پوچھا کریں. مفتی صاحب, میرا سوال یہ ہے کہ جو میرے پاس ایک اینڈرائڈ موبائل ہے جو میرے استعمال کے لیے ہے, میرے والد مجھ سے استعمال کرنے کے لیے مانگتے ہیں اور میں دے دیتا ہوں, جسے اللہ اس کے نبی نے حکم دیا ہے کہ تمہارا مال تمہارے باپ کا ہے, لیکن والد اس پر کچھ اچھی چیزیں دیکھتے ہیں اور تھوڑا مس یوز بھی کرتے ہیں. ابا کو کوئی پرچی لکھ کے دے دیں ان نون کہ ابا آپ پر کم از کم یہ چیزیں سوٹ میں کروں تو چلو. میرا بھی غلط ہے, آپ ابا سے کہیں کہ بھائی میرا لیے بھی غلط ہے, آپ کو تو چاہیے مجھے سمجھائیں, تو آپ ایسے کر رہے ہیں یار, ایسا کریں. بولے میں امی کو بتا دوں گا. جیسے آپ جتنے مرضی اللہ کے عذاب سے ڈرائیں, آپ بولیں امی کو بتاؤں گا میں, دیکھو اسی دن سے چھوٹ جائے گا. ہمارے رشتہ دار کہتے ہیں کہ مولویوں میں نہ پڑھیں, مولویوں نے پردے کے بارے میں کچھ زیادہ ہی سختی کی ہوئی ہے. قرآن حدیث میں اتنی سختی نہیں ہے. ایسا نہیں ہے بھائی, جتنی قرآن حدیث نے کی ہوئی ہے اتنی ہی کی ہوئی ہے ہم نے. میری عمر 50 سال ہے اور میں نے اپنے شوہر کے ظلم و ستم کی وجہ سے خلا لے لی ہے, تو بتائیے کہ خلا کی مدت کتنے دنوں پر مشتمل ہے؟ دیکھیں, عدالت سے جب بھی خلا لیں اس کی پوری کارروائی کسی مدرسے میں بھیج کے باقاعدہ وہاں سے فتویٰ لیں کہ یہ خلا صحیح بھی ہوا ہے کہ نہیں ہوا, پراپر طریقے سے وہ فتویٰ لیں. وہ پھر علماء دیکھتے ہیں کہ یہ عدالت نے ان چیزوں کا خیال کیا بھی ہے کہ نہیں کیا, کیونکہ شریعت میں نکاح بہرحال ختم کرنے کا ایک طریقہ ہے, ایک پروسیس ہے. ایسا ہی نہیں کہ کوئی بھی اٹھ کے چلا جائے, چاہے کتنا ہی ظلم ہو رہا ہو, لیکن اس ظلم سے بچنے کا بھی ایک پروسیس رکھا ہے نا, اس طریقے سے آپ طلاق لیں تو ہوگی ورنہ نہیں ہوگی. تو جب بھی ایسا ہو, اب چونکہ ہر کیس ڈفرینٹ نوعیت کا ہوتا ہے, اس میں کوئی ایک قاعدہ کلیہ نہیں بیان کیا جا سکتا, ہر کیس کی کو اسٹڈی کیا جاتا ہے الگ طریقے سے. تو آپ مجھے دے دیں بے شک سوال لکھ کے اور اس پہ اپنا نمبر ڈال دیں, تو میں جامع رشید میں جمع کرا دوں گا اور وہاں سے ہم جواب لکھ کے دے دیں گے. پیشاب بہت احتیاط سے کرتا ہوں لیکن ہر دفعہ محسوس ہوتا ہے کہ پیشاب کی کچھ نہ کچھ چھینٹیں لگ گئی ہیں. اور بھائی جان نہیں کیا کریں ایسے محسوس, صحیح ہے نا, پیشاب کریں, احتیاط کریں, چھینٹیں نہ لگیں, پانی ڈالیں اور پتلی گلی سے نکل لیں. ہاں, پیشاب فوراً نہ اٹھیں کیونکہ قطرات نکل رہے ہوتے ہیں, تو تھوڑا سا اطمینان ہو جائے, قطرہ نکلنا بند ہو گیا ہوگا تو بس چلے جائیں. یہ ایسی چیزیں اس میں اگر آپ پڑ گئے تو پھر قیامت آ جائے گی, آپ کو کبھی بھی سکون حاصل نہیں ہوگا اور ایسا پاگل ہو جائیں گے آپ, اور پھر یہ والا وہم کے علاوہ ایک اور نیا بھی شروع ہو جائے گا. پھر
ایک صاحب نے کہا کہ میں وہ شلوار جب اپنی ناپاک دھوتا ہوں تو میرا ہاتھ گیلا دروازے پہ لگتا ہے، تو پھر وہ دروازہ ناپاک ہو گیا، پھر جس لوگ بھی اس دروازے پکڑ رہے ہیں ان کے سب کے ہاتھ ناپاک ہو گئے، پھر وہ انہی ہاتھوں سے کپ پکڑتے ہیں تو کپ ناپاک ہو گیا، اور پھر جب کپ ناپاک ہو گیا تو پھر پلیٹیں اور چمچے بھی ناپاک ہو گئے، پھر بیگم انہی ہاتھوں سے پلیٹ دھوتی ہے تو وہ جب دھوتی ہے تو وہ اس میں لگ کے وہ ناپاک ہو گئے۔ میں نے کہا بھائی جان اگر لوگوں کو پتہ چل گیا، میں بھی نفسیاتی ہو گیا کیونکہ ایسی باتیں سننے سے بھی آدمی پاگل ہوتا ہے، تو میں نے کہا ایسی باتیں سن کے مجھے عجیب سا کچھ ہو رہا ہے، اور اگر مجھے کچھ ہو گیا اور میں ڈاکٹر کے پاس چلا گیا اور لوگوں کو پتہ چل گیا مفتی صاحب نفسیاتی ڈاکٹر کے پاس گئے، میں نے کہا میرا بیان ہو جائے گا، بولیں گے تو خود بیچارہ کس کے پاس جا رہا ہے نہیں تو ہمیں کہاں سے۔ تو میں نے کہا میں اپنے آپ کو اس بیماری سے بچانا چاہتا ہوں، اور میں نے کہا میرے پاس اس کا علاج ہے 2 تھپڑ، جاؤ اللہ کے بندے اپنی شلوار دھو اور پتلی گلی سے نکلو، بس چھوڑو یہ کر کے دیکھ رہا ہے، بس تھوڑا احتیاط سے دھو لو، بس اتنی کافی ہے، زیادہ گہرائی میں نہیں جاؤ ان چیزوں میں، شریعت نے منع کی ہے۔ حضرت زین العابدین جو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے، وہ احتیاط کرتے تھے پیشاب کرتے ہوئے کہ کسی بوتل میں پیشاب کرتے تھے شیشے کے برتن میں تاکہ چھینٹیں نہ پڑیں تقوی کی وجہ سے۔ خود ہی پھر کچھ دنوں میں انہوں نے یہ عمل چھوڑ دیا، انہوں نے کہا جو مجھ سے بہتر تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے یہ احتیاط نہیں کیا تو میں کیوں کروں یہ۔ بس چھینٹوں سے احتیاط جتنی ہو سکے بچنے کی کوشش کریں، سخت جگہ پہ ایسا نہ کریں پیشاب بالکل جو ایک دم سے چھینٹیں ہیں، تو فقہاء نے لکھا ہے کہ تھوڑی بہت اگر بالفرض باریک سی چھینٹیں پڑ جائیں گی تو وہ کیا ہیں، معاف ہیں، وہ جو میں نے ابھی اتنی ڈیٹیل سے اس کے دلائل سے بات کی ہے۔ اگر کسی شریف لڑکے کی نئی شادی ہو اور ایسی بیوی ملے جو پہلے سے بوائے فرینڈ رکھتی ہو، آج کل کے لڑکے شادی دیر سے کرنے کے عادی ہیں تو حدود سے باہر تو ہو جاتے ہیں، لیکن آج کل کے کی گرل فرینڈ بوائے فرینڈ شریف لڑکا ایسے میں کیا کرے اور لڑکی کے عیب جان جائے؟ بھائی اب اس پہ پردہ ڈالے۔ آپ کو اپنی بیوی کا کوئی عیب پتہ چل گیا جو شادی سے پہلے کا ہے، بیوی کو آپ کا عیب پتہ چل گیا جو شادی سے پہلے کا ہے، تو اللہ نے قرآن میں کہا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تم دونوں ایک دوسرے کے کیا ہو، لباس۔ لباس کا کام آپ کے عیب کو ظاہر کرنا ہوتا ہے یا چھپانا ہوتا ہے؟ لباس تو ساری پھوڑے پھنسیاں کھڈے سب کیا کر دیتا ہے، اوپر سے بڑے اچھے اچھے لگ رہے ہوتے ہیں آپ۔ تو الٹا کام ہو رہا ہے آج کل، ایک دوسرے کی عزت کا جنازہ سب سے زیادہ کون نکالتا ہے؟ میاں بیوی۔ اچھے بھلے آدمی ذلیل ہو جاتا ہے، اچھی بھلی عورت ذلیل ہو جاتی ہے۔ تو جن کو اللہ نے لباس کہا ہے کہ تم تو ایک دوسرے کے رازدار ہو، وہی اس بے لباسی کا ذریعہ بن رہے ہیں، تو یہ بہت غلط ہے۔ بعض خواتین یہ کرتی ہیں، اللہ معاف فرمائے تو کہتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے، آج کل یہ نوجوانوں میں فحش فلمیں دیکھنے کا بہت رواج ہو گیا ہے، تو وہ بیویاں پکڑ لیتی ہیں یہ حرکتیں، ان کو پتہ چل جاتا ہے، تو پھر وہ سب کو بتا رہی ہوتی خاندان میں میرا میاں یہ کرتا ہے، میرا میاں یہ کرتا ہے۔ مجھے بھی فون کر کے بعض عورتیں بتاتی ہیں کیا کروں میں تو پریشان ہو گئی، میرا میاں ایسا گندا۔ تو میں کہتا ہوں آپ کے میاں نے بہت گندا کام کیا، لیکن آپ اس سے بھی زیادہ گندا کام کر رہی ہو کہ اس کی برائی کو ساری دنیا کے سامنے، اور اس میں آپ کی اپنی بدنامی، آپ کی اولاد کی بدنامی۔ ذرا سی کسی کو دشمنی ہوگی نا، وہ آپ کے بچوں کو تانا دے دے گا کہ تمہارا باپ ایسا تھا، اور آپ کی بدنامی۔ عورت کی عزت تو اس کے شوہر سے ہے، تو میں صاف کبھی ایسی کوئی فون آئے نا میں صاف منع کر دیتا ہوں، مجھے نام نہیں بتانا، نام نہیں بتانا، بس اپنا بھی نام نہ بتاؤ اس کا بھی، میں نہیں چاہتا بھائی میں پہنچوں، ہم کیوں کسی کے راز پر مطلع ہوں۔ تو ایسی خواتین کو چاہیے کہ جب مسئلہ پوچھیں یوں پوچھیں کسی خاتون نے ہم سے یہ کہا ہے کہ ان کے شوہر ایسا کر رہے ہیں تو ان خاتون کو آپ کا کیا مشورہ ہے، اس طرح سے پوچھا کریں، سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ جھوٹ بھی نہیں ہے کہ آپ بھی تو کسی خاتون ہی ہے نا جنہوں نے آپ ہی کو بتا دیا، تو ایسے میں گول مول کرنا جائز ہے، کیوں راز فاش کر رہی ہو بھائی اپنا اور اپنے شوہر کا؟ تو اس میں سب سے پہلا حکم یہ ہے کہ بھائی اس کے راز کو کسی کو نہ بتائیں۔ خواتین کیا کرتی ہیں، ایک کو بتائے کسی کو بتانا نہیں، میں تمہیں بتا رہی ہوں کسی کو بتانا نہیں، وہ 6 کو بتائے گی دیکھو صرف تمہیں بتا رہی ہو کسی کو بتانا نہیں، اور جب وہ 18,000 لوگوں تک بات پہنچتی ہے تو وہ فحش فلموں میں مزید اضافہ کر کر کے لگائی بجھائی کے پھر ناجائز تعلقات، اور وہ جو نہیں بھی گئی ہوتی ہے نا وہ 20 الزامات اور لگ کے آگے ضرب ہوتی چلی جاتی ہے۔ وہ بیچارہ کمبخت بعد میں توبہ بھی کر لیتا ہے بعض دفعہ رو رو کے اور چھوڑ دیتا ہے، لیکن وہ اپنی بیوی کی نگاہوں میں بھی گر گیا، معاشرے کی نگاہوں میں بھی، اولاد کی نگاہوں میں بھی گر گیا، کیونکہ یہ باتیں پھر اولاد تک بھی کسی نہ کسی ذریعے سے پہنچ جاتی ہیں۔ تو اس لیے
بہت میں اس کو میں یہ نہیں کہہ رہا اس کا دفاع نہیں کر رہا, آپ کے میاؤں کا کام گندا کیا بہت ہی, لیکن اس گندے کام کا حل یہ ہے کہ آپ اس کو محبت سے الگ لے جا کے سمجھائیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کو بولیں گے یہ آپ پہ سوٹ نہیں کرتا, آپ شادی شدہ ہو, آپ کو ایک حلال اللہ نے نعمت دی ہے, تو آپ کیوں اس گندگی کی طرف جا رہے ہو؟ اس کا ساتھ دیں, اس سے وہ برائی چھڑوانے کی کوشش کریں. پھر بھی اگر وہ نہیں چھوڑتا وہ تو صبر کریں. پھر ہر برائی ہمارے اختیار میں نہیں ہے کہ ہم کیا کریں, ختم کر دیں. طلاق لے کے جائیں گی, پتہ نہیں کوئی پاک دامن ملے گا نہ ملے. مارکیٹ میں بندے شارٹ ہے, پاک دامن ہونا تو پھر الگ سے بندے شارٹ چل رہے ہیں آج کل مارکیٹ میں, صحیح ہے نا. ایسا نہ ہو اگلے کے پاس جائیں, وہ دیکھنے میں بڑا اچھا لگ رہا ہو, پتہ چلا کہ یہ تو وہ کم از کم فلموں پہ گزارا کر رہا تھا, تو کم بات اسکائپ پہ لڑکیوں سے باتیں کر رہا ہے. وہ ایک غلام تھا, غلام, وہ اپنے مولا سے پریشان تھا, یہ ظلم کرتا ہے تو مجھے بیچ دے بیچ دے. اس نے کہا دیکھ آج کل زمانہ بڑا خراب ہے, اگلا ملے گا مجھ سے بھی بڑا ظالم. اس نے کہا نہیں تیرے سے بڑا ظالم نہیں ہو سکتا. یہ ہم نے نفت العرب میں واقعہ پڑھا تھا. تو اس نے بیچ دیا اس کو. اگلے کے پاس گیا, وہ اور چترول لگایا کرتا تھا اس کے. اس نے کہا یار پہلے والا تو پھر بھی اچھا تھا. تو پھر مجبوراً وہ اس نے کہا دیکھ زمانہ بڑا خراب ہے, مجھ سے برا ہی ملے گا, مجھ سے اچھا نہیں ملے گا. مجبوراً کہیں گے نہیں اتنا برا کون. تو بالآخر وہ لمبا قصہ ہے, ایسا آدمی ملا, وہ مطالعے کا شوقین تھا. مولا جو تھا نا مالک, وہ کیا کرتا تھا, اس کا سر مڈا کے اس اسٹینڈ کے طور پر نا اس کو بٹھاتا تھا, اور اس کے سر پہ لیمپ چراغ رکھ دیتا تھا, اور کہتا ہے ہلنا نہیں. چراغ تو ایسی چیز ہے نا, گرم تیل ہوتا ہے, ذرا سا ہلے وہ تو. اب یہ پوری رات ایسے, اور وہ محترم اس میں کیا کر رہے ہیں, مطالعہ کر رہے ہیں. صحیح ہے نا. اس پہ یہ صبر کر کے بیٹھ گیا کہ بھائی ایسا نہ ہو کہ اب کوئی گردن کاٹنے والا ہی آئے گا. تو پوری اس کوشش کریں شوہر کی یہ گندگیاں چھوٹ جائیں. نہیں چھوٹ رہی تو اللہ تعالیٰ اس کو سزا دینا چاہے گا, سزا دے گا, جو اللہ کا اس کے ساتھ معاملہ ہے. لیکن اپنا گھر کو خراب نہ کریں, اس کے بڑے نقصانات ہوتے ہیں, اس سے بڑا فتنہ اور فتنہ ہو جاتا ہے. اور اس کم بخت کو بھی چاہیے کہ اللہ کے بندے کچھ اللہ کا خوف کرو. تمہاری بیوی پہ کیا اثر پڑ رہا ہے, اس کا اثر تو برا پڑتا ہے بہرحال, اس کے دل سے عزت نکل جاتی ہے, وقار نکل جاتا ہے. اور اللہ نہ کرے بچوں کو پتہ چل گیا, وہ پھر باپ کا وقار ہمیشہ کے لیے نکل جاتا ہے. تو بچے پھر آج کل اتنے سمجھدار تھوڑی ہیں کہ باپ کے احسانات کو دیکھیں, وہ ایک برائی کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو ان چیزوں کو چھوڑ دینا ہی عافیت ہے. آخرت بھی خراب, دنیا بھی خراب ہو رہی ہے اس میں. اور اگر کسی سے گناہ ہو گیا, بھائی توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے, گڑگڑاؤ اللہ کے سامنے, اللہ توبہ کرنے کے لیے, قبول کرنے کے لیے تیار ہے. عادت پڑ گئی ہے تو اہل اللہ سے اصلاحی تعلق قائم کرو کہ بھئی مجھے اس کی لت پڑ گئی ہے, کیسے یہ لت چھوٹے, کیسے عادت چھوٹے. اور نفسیاتی ڈاکٹر بھی اس کا اچھا علاج کرتے ہیں. جو سائیکالوجسٹ ہیں نا, ان سے بھی رابطہ کیا جا سکتا ہے کہ مجھے فلمیں دیکھنے کی عادت پڑ گئی ہے, میں اس برائی کو, کیونکہ نفسیاتی بیماری ہے نا, یہ دماغ ایک چیز کا عادی ہو جاتا ہے, تو دماغی ڈاکٹر اس کا اچھا علاج کر لیتے ہیں. ان سے رابطہ کیا جائے. بھائی میں بعض دفعہ ڈاکٹر ذرا ضرور سے زیادہ براڈ مائنڈیڈ ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں کیا ہو گیا, دیکھ لیا تو کیا ہو گیا, ریلیکس. اس کو اس طرح کا ڈاکٹر ہو تو آپ اس سے بولیں یہ میری ہیڈ ایک ہے کہ یہ برائی ہے یا نہیں ہے, آپ مجھ سے یہ چھڑوائیں, میں آپ کو اس چیز کے پیسے دے رہا ہوں بس. کیونکہ بعض اس طرح کے بھی ڈاکٹروں کے کیس آ رہے ہیں. میں نے ایک لڑکے کو عادت پڑی ہوئی تھی اسی قسم کی برائی کی, میں نے کہا ڈاکٹر سے رابطہ کرو, تو وہ ڈاکٹر نے اس کو بولا بھائی اس سے کچھ نہیں ہوتا یار, کوئی مسئلہ نہیں ہے, ریلیکس ہو جاتے, تھوڑا سا ایسے ایزی فیل کر لیتے ہو تو کیا ہو جاتا ہے. میں نے کہا اس کو تو سالے کو پکڑ کے چترول لگاؤ, الو کا پٹھا, یہ کیا پھر وہ الو کا پٹھا نکال دینا. تو میں نے کہا یہ لوگوں کو غلط گائیڈ کر رہا ہے برائی کے, اور اس کے بڑے نقصانات ہیں. کوئی اگر ماہر نفسیات کہتا ہے نا کہ اس کے نقصانات نہیں ہیں, بعض ماہر اس کو تو سبھی مانتے ہیں نقصان ہے فحش فلمیں دیکھنے کے, لیکن بعض گناہ ایسے ہیں جس میں ڈاکٹر کہہ دیتے ہیں کچھ نہیں ہوتا, ہوتا ہے, بہت خرابیاں ہوتی ہیں. تو وہ آپ ہم سے پوچھیں تو ہم آپ کو بتائیں گے اس میں کیا کیا برائی ہیں, کہ فزیکلی انسان اس کو باڈی کو بہت نقصان ہوتا ہے. تو ہاں یہ جو حکیم باز بڑھا دیتے ہیں کہ یوں خون کی کمی ہو جاتی ہے, یہ ایسا کچھ نہیں ہوتا, لیکن فزیکلی بہت سارے انسان کو پیچیدگیاں پیدا ہو جاتی ہیں. اللہ نے جو ایک راستہ رکھا ہے نا کہ نکاح کر کے اپنی خواہش پوری کرو, اس کے علاوہ کوئی بھی راستہ اختیار کریں گے آپ کی باڈی اس سے متاثر ہوگی اور آپ مینٹلی بہت ڈسٹرب ہو جائیں گے. تو اس کے بہت سارے نقصانات ہیں, اس لیے ڈاکٹر سے جا کے کہیں بھائی میں علاج کے لیے آیا ہوں, مجھ سے یہ میں چھڑوانا ہی چھڑوانا ہے, پیسے آپ کو اس چیز کے دوں گا میں. تو نفسیاتی ڈاکٹر بھی اس کا بہت اچھا علاج کرتے ہیں. فطر کی نماز میں دعائے قنوت, بہت زیادہ ٹائم نہیں ہو گیا, تھک گئے ہیں لوگ یار, پھر اگلے ہفتے دیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.